ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب اللہ نے مچھر کی مثال دی تو مکے کے کفار کہنے لگے یہ کون سا خدا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میری شان نہیں مثال دینا، اگر میں اپنے انداز سے بات کروں کاف یا عین صاد تو کیا سمجھ سکے گا؟ اس لیے مثال تیرے لیے دیتا ہوں۔ تو خدا نے کاف یا عین صاد بھی کہا تاکہ تو سمجھ نہ سکے، اور مچھر کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال نہیں، تو یہ مکڑی کی جالے کی مثال قرآن میں کیوں ہے؟ شہد کی مکھی کی مثال قرآن میں کیوں ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے بات سمجھ میں آئے، عقل سے نقل کی طرف رجوع کر سکو۔ تو دیکھو موبائل بنانے والے نے جو موبائل بنایا اس میں ایک سیم کارڈ رکھا، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے، اور جوڑنے کے بعد عراق میں داعش کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، یمن کے اندر سعودیہ کیا ننگا ناچ ناچ رہا ہے وہ بھی بتاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر جہاں جو ہو رہا ہے وہ سب بتاتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں نہیں کہتا؟ تو اس کو مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ ارے غیب کی خبر ہے نا وہ، پھر تو کیسے مان رہا ہے؟ تو اس نے کہا دراصل اس موبائل کے اندر مشین ہے، مشین کے اندر کارڈ ہے، اس میں جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا نیٹ ورک جوڑ کر کے ہمیں پوری دنیا کی خبر بتاتا ہے۔ ہم نے کہا نادان، انسان کے بنائے ہوئے موبائل پر تو ایمان لے آیا اور خدا کے بنائے ہوئے غوث الاعظم کا تو منکر ہو گیا۔ اگر تیرا موبائل کی ٹی وی پوری دنیا کی خبر دیتی ہے تو اعتراض نہیں ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرد الدین علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ جب عبد القادر جیلانی میرے غوث کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو میرے نبی کے دیکھنے کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ نے جس کا دل اتنا مضبوط بنایا کیا وہ نہیں دیکھ سکتا پوری کائنات؟ تو عقیدہ درست کرو، کیونکہ مر کے قبر میں اکیلے جانا ہے، اور چنو کس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا الا المتقین، جو قبر میں کام آئیں گے، جو حشر میں کام آئیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء ہے، اور ان میں میرے آقا مخدوم سمنا چلے مدینے شریف سے سرکار مخدوم اشرف پیر کی تلاش میں، علاء الحق پنڈوی کی تلاش میں چلتے چلتے آپ بہت سارے شہروں میں آئے، تو مخدوم پاک پنڈوا منزل ہے لیکن گزر رہے ہیں، اور آپ کی عادت تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے مسجد میں رکتے تھے۔ مخدوم پاک ایک مسجد میں رکے، مسجد میں رکنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی سواری کے جانور مسجد کے صحن میں باندھتے تھے، تو جہاں جاتے تھے تو چرچا ہو جاتا تھا کہ ایک ولی آیا ہے اور حسینی سید ہے وہ، تو لوگ ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اب جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا وہ کچھ عقیدت میں آتے تھے اور کچھ جو ہے وہ ٹپنی کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ لوگ سب آنے والے عقیدت میں تھوڑی آتے ہیں، لیکن جو عقیدت میں آتے ہیں وہ دامن بھر کے لے جاتے ہیں۔ اور عرس میں بھی، آقاؤں کی محفل میں بھی لوگ آتے ہیں نا، جو اجتماعات میں بیان سننے کے لیے، ذکر رسول سننے کے لیے یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میرا دامن بھرے، پوچھو ان لوگوں سے، میں نام لے سکتا ہوں۔ مولا حسین کی محفل میں آئے، لا ولد تھے، انہوں نے کہا تعویذ دیجئے، میں نے کہا میں کوئی تعویذ نہیں دیتا، اگر اولاد چاہیے میرے حسین کی محفل میں آ۔ اور جب میں مولا حسین کا ذکر کروں تو دامن پھیلا کے کہنا یا رسول اللہ، جس نانا کے لیے سجدے طویل کے اسی کا صدقہ۔ اللہ نے اولادیں دی لوگوں کو، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں تھے ان کو رشتے ملے، جن کے کاروبار نہیں تھے اللہ نے کاروبار دیے، ان سے قسم لے کر کے پوچھو، ایسے لوگوں کے ہم نام پیش کر سکتے ہیں۔ تو جو نیت لے کر آتے ہیں آقاؤں سے بھیک لینے کی، ان کو دامن بھر کے ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں چل مزہ لے کر آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں سن کر آئیں گے، تو جو ٹپنی کرنے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، سوائے بیٹھ کے کچھ نہیں لے جاتے۔ تو مخدوم پاک سے بھی ملنے کے لیے کچھ لوگ آتے تھے، دامن بھرنے کے لیے دامن بھر کے لے جاتے تھے۔ دو مولوی آئے، اور دونوں جو مولوی تھے نا وہ تھوڑے تھے شریف نہیں تھے، اس لیے کہ مولوی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مولوی ہوتا ہے جو مولانا روم کا، وہ شمس تبریز کا غلام ہوتا ہے، یعنی خانقاہ والا مولوی ہوتا ہے، وہ ٹپنی نہیں کرتا، وہ عقیدت میں جھکتا ہے، اور عقیدت میں جھکتا ہے تو پھر فیض بھی پاتا ہے۔ اور ولیوں کے یہاں جھکنے سے کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ ہم ولیوں کے یہاں سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ادب سے جھکنے کے قائل ہیں۔ سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھتی ہے الزبدۃ الزکیہ،
سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھی. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد سواری پہ جا رہے تھے, آپ نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے. اور وہ کہتے وہ یہ ہاتھ کیوں چومتے, ہاتھ چومنے سے کیا ملتا ہو؟ بندہ نواز سے پوچھ کیا ملتا, ہاتھ چومے. لیکن یاد رکھنا اسی کے چومنا جس کا رشتہ رسول کے سے متصل ہے. ہاں ہاتھ چومے. سرکار نصیر الدین نے کہا سید اور عاجزی کر, تو گھٹنے چومے. کہا سید اور عاجزی کر, پیر چومے. کہا سید اور عاجزی کر, تو گھوڑے کی زین چومی. کہا سید اور عاجزی کر, گھوڑے کے ٹاپ چومے. جب چلے پیر و مرشد تو کسی نے کہا بندہ نواز, اس وقت بندہ نواز نہ بنے تھے. کہنے لگے سید محمد حسینی تو نے ہاتھ چوما, سمجھ میں آیا پیر کا ہاتھ چومتے, پیر بھی چوما, پھر گھوڑے کی زین بھی چومی, پھر گھوڑے کا پیر بھی چوما. وہ کہنے لگے تجھے کیا پتا, جب میں نے ہاتھ چوما تو میرے سامنے آسمانوں کا ماحول منکشف ہو گیا, جب پیر چوما تو عرش کا ماحول, عرش سے پردے اٹھ گئے, جب زین چومی تو لوح سے پردے اٹھ گئے, اور جب میں نے گھوڑے کی ٹاپ چومی میرے پیر کے تو 18,000 علم اس پر منکشف ہو گئے. اور یہ عقیدتوں کی منزلیں اسے کہتے ہیں, یہ اہل عشق سے کہتے ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.